اور ہمارے جو بزرگوں کا دور تھا اس میں کسی کی چوری ہو جاتی نا تو بہت بڑے شرم کی بات ہوتی تھی کہ اتنا بڑا سردار اور اس کی چوری ہو گئی، تو ایک عیب بن جاتا تھا۔ ویسے تو چوریاں ہوتی رہتی تھی عام، لیکن کسی اس طرح ذمہ دار کی چوری کو وہ اپنے لیے ذلت سمجھتا تھا، وہ کھوجی رکھے ہوتے تھے۔ ہمارے دادا کے چھوٹے بھائی، ان کا اونٹ چوری ہو گیا، تو میرے جو دادا تھے وہ بڑے نامور آدمی تھے راوی کے کنارے، تو انہوں نے اسے اپنی بڑی بےزتی سمجھی، کھوجی کو ساتھ لیا، اور پھر پوری ساتھ ٹیم چلتی تھی۔ چلتے 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 کہاں پہنچے؟ ڈیرہ غازی خان، اور ڈیرہ غازی خان سے آگے ہے عبدالسلام، ہے نا، عز الدین بن عبدالسلام ہے مولانا صاحب، آپ نے سلام کہا تھا۔ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، انہوں نے لکھا ہے مجاز الفرسان نہیں یہ کتاب نہیں، قواعد الاحکام فی مصالح الانام ہے، ہاں مجاز الفرسان، یہ کوئی اور کتاب ہے جی؟ یہ تو کہہ رہا ہوں صرف قواعد الاحکام لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے آدھا نام لکھا ہے نا، میں پورا بتا رہا ہوں مجھے۔ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، یہ اس کتاب کا پورا نام، اللہ جزائے۔ ان کا نام ہے عز الدین بن عبدالسلام، عبدالسلام میرے ذہن میں تھا۔ تو یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت، کہیں ملے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ میں نے تو وہاں وہ یہاں تو ملتی نہیں تھی، میں نے ایک دو جگہ اس کے حوالے دیکھے تھے، پھر وہاں مدینہ منورہ جب پہلے ہماری جماعت جاتی تھی تو مہینہ تقریباً ہم مدینہ میں رہتے تھے، تو اس کی لائبریری میں جا کے پھر میں یہ نکال کے پڑھتا تھا، وہیں بیٹھ کر اس کو پڑھتا تھا۔ تو چوٹی تم میں ادھر کا کوئی ہے؟ ذرا غازی خان کا یا چوٹی کی طرف کا کوئی ہے؟ کہاں کے ہو؟ وہ تو خیر آگے، دیرہ غازی خان سے پھر آگے کوئی 30-40 کلومیٹر چوٹی ہے، لغاریوں کی وہ بستی ہے۔ وہ کہاں؟ تلمبا ہے، تلمبا سے چلے کچی سڑکیں، دیرہ غازی خان کو کراس کیا اور چوٹی اس ذمہ دار کے ڈیرے پر پہنچ گئے جہاں اونٹ کھڑا تھا۔ یہ کھوجی ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی یوں پاؤں رکھ رہے تھے کہ کھوجی پہچان نہ لے۔ وہاں پہنچے تو اس سے ملے، لغاری سردار تھا، کہنے لگے بھئی یہ اونٹ ہمارا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے ڈیرے پہ جب کوئی مال آ جاتا ہے تو واپس کبھی نہیں جاتا، یہ میری سنت ہے، میں اس سے کبھی واپس نہیں کرتا ہوں، لہذا مجھے پتہ ہے یہ چوری کا آیا، بس ہن تسی جاؤ، میں کوئی نہیں دیونا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کتوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم تلمبا سے آئیں۔ تلمبا 150 کلومیٹر بن جاتا ہے یہ، اس سے بھی شاید زیادہ۔ تو وہ کہنے لگا میاں گانے نو جان دے ہو؟ میاں گانا میرا پردادا تھا۔ تو میرے دادے نے کہا میرا پیو ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، وہ لغاری سردار کھڑا ہو گیا اور ان کو بڑا گھٹ کے ملا۔ نام تو ان کا غلام محمد تھا، پردادا۔ گانا کہتے ہیں عورتیں زیور پہنتے ہیں جو، یا پورے چھاتی کو کور کر لیتا تھا ہار، پوری پرانے اب تو نہیں ہے پرانا۔
جب سیروں کے حساب سے سونا گھروں میں پڑا ہوتا تھا تو بس، تو اب تو تولوں میں بھی نہیں ہوتا، اس وقت ہماری بوڑھیاں سیروں کے حساب سے سونا گھر میں پڑا ہوتا تھا۔ تو وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے نا ان کو ٹائٹل قوم نے دیا گانا، میاں گانا، اپنی صفات کی وجہ سے۔ نام غلام محمد تھا، تو وہ میرے دادے کا نام عنایت علی تھا، تو وہ کہنے لگے وہ تو میرا والد ہے، تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تیرے پیو دا احسان چاہیے نا، ہوں تیرا بھی دیساں تے تیرے نال ایک دعا ہدیہ بھی دیساں، دو اٹھ دیساں۔ میرے دادے پوچھا کیا احسان؟ کہنے لگا میں تلمبہ پولیس نے مجھے پکڑ لیا، تو تھانے میں ڈال دیا مجھے، تھے اس کے ایسے ہی کام۔ تو کہنے لگا میں نے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ یہاں تھانے میں کس کی چلتی ہے؟ تو انہوں نے سپاہیوں نے کہا یہاں میاں گانے کی چلتی۔ تو کہنے لگے میں نے ایک کی محنت کی کہ اس کو پیغام دے کہ ایک پردیسی ہے حوالات میں تم سے ملنا چاہتا، تو انہوں نے پیغام بھیج دیا، سپاہی چلا گیا۔ تو وہ میرا اس وہ یہ گھوڑوں کا دور تھا، تو وہ میرا پردادا آ گیا، تو اس نے کہا میں چوٹی کا ہوں لغاری، تیرے علاقے کا چور نہیں ہوں، یہاں میں نے کوئی چوری نہیں کی، تو چھڑوا سکتا ہے تو چھڑا دے۔ تو میرے پردادے نے تھانے دار سے کہا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ کہا یہ احسان تیرے باپ کا میرے اوپر ہے، لہٰذا یہ اپنا بھی لے جا، ایک میری طرف سے ہدیہ بھی لے جا۔ اپنے بچپن میں نے دیکھے کھوجی گاؤں میں رہتے تھے، ایک دفعہ یوں پاؤں دیکھتے تھے بس پھر اس کو لے کے اب پکی سڑک آ جاتی ہے تو ختم ہو جائے۔ تو یہ کوئی مکہ سے غار سور 3 میل، تو آپ ایسے جا رہے تھے ایسے۔ ابوبکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو کہنے لگے اخاف الرصد فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس طرح۔ تو آپ نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے۔ کس قدر نبی اسباب کی رعایت کر رہے ہیں، اسباب کی رعایت کتنی ضروری ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، 100% سچ ہے، لیکن اس کا محل بہت غلط استعمال ہو رہا۔ تو ابوبکر نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ، اور غار جبل سور ایسے سیدھا پہاڑ ہے ایسے، میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی، حالانکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا۔ تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے اوپر پورا پہاڑ اوپر چڑھے، پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا، آپ اندر نہیں جائیں گے۔ خود اندر گئے، ایسے اس کو ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے پتھروں سے بند کر دیے، سوراخ باقی بچ گئے۔ تو اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند کی، پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا، ایک تو سانپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لیے۔ یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں، احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے راہ دے، میں بھی دیدار کروں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ آئیے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابوبکر کا نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔ تو آپ نے پوچھا
تیرا کرتا کدھر ہے، تیری پگڑی کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے سوراخ تھے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑیں اور آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے قریش نے کھوجی بلا لی، تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لیں اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا۔ تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے غار کا دہانہ بڑا ہے، ایک بیل ہو گیا، اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دی، ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی۔ تو ان کے جانے سے پہلے دو کام ہو چکے تھے۔ تو وہ کھوجی کیسا، حالانکہ پہاڑ پہ تو کچی زمین پہ تو پورا پاؤں لگتا ہے، پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا۔ تو کیسا علم تھا، ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ اس سے آگے کوئی نہیں۔ تو ابی بن خلف کہنے لگا تیرا دماغ خراب، یہ جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے اور تو کہتا ہے ادھر گھس گئے، بے وقوف کہاں لے کے آ گیا؟ اب ابو بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی؟ تو امیہ بن خلف نے وہیں دروازے غار کے منہ پہ بیٹھ کے اندر منہ کر کے پیشاب کیا۔ اب دونوں سامنے بیٹھے تھے، تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا۔ تو انہوں نے آرام سے وہاں پیشاب کیا، وہ سامنے بیٹھے تھے دونوں۔ اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دی۔ قرآن ابوبکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے، لا تحزن، لا تحزن۔ قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون، تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے انا لمدرکون، انا لمدرکون۔ 40 برس کی صحبت اٹھائی ہے دو نبیوں کی، ہارون اور موسیٰ۔ وہ کلیم اللہ ہیں، پہلے رسول کلیم اللہ، رسول تو ان سے بھی پہلے تھے، کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے، اور 4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، اور 5ویں ہمارے نبی سب سے بڑے۔ تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون۔ انا میں غور کرو اور لام پہ غور کرو، ایک انا اور لام، اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں، آپ کا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، آپ کی جانوں کو خطرہ ہے، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلا۔ کلا کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تسی اسے لیک کہ یا تسی پانی ڈوب جاؤ یا تو فرعون لتر مارے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا تو میری تو فعل تم بھی بچو گے۔ تو انا لمدرکون ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئی، اور لا تحزن عکاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابوبکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظ آتا لا تخف، انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کا کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا۔ تو حزن اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے کے لیے، آپ کی
باپوں کا کیا بنا، اب میرے نبی کا کیا بنے گا؟ اس کیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمت صدیق ہے، لا تحزن، کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا، انہیں فکر پڑ گیا نبی کی، تو انہوں نے کہا ان اللہ معنا، اور ان اللہ معنا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ۔ تو یہ یعنی اس امت اور اس امت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں، سبحان، کیا کمال ہے۔ میں سوچتا ہوں کتنی پست عقل لوگ تھے، اتنے معجزے دیکھ کر 4 قدم چلے تو کہنے لگے اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، بالکل ہی بدھو تھے۔ اور اللہ کے نبی فوت ہوئے، اور ابو بکر کا خطبہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ وہ کہہ رہے ہیں اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، موجودگی یہ انبیاء، 2 انبیاء کی موجودگی، اور یہاں وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں اور ان کا ایک ادنا خادم اعلان کر رہا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یہ پرچی یہیں رہنے دینا، کل اس پر تھوڑی بات کریں۔